سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے تھے، بہت بڑے کی بات کہی کہ سب لوگ اس لیے گمراہ ہوئے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کا مفہوم اپنی سمجھ سے کر لیتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ ہوا میں اٹھتا اب تک پہنچا، صحابہ نے سنا، بعد میں اتنے نیک لوگوں نے سنا، کیا مفہوم سمجھا انہوں نے؟ سلف کے منہج کو جب کوئی شخص چھوڑے گا نا، آپ یقین جانے وہ گمراہی غامدی بن جائے گا، وہ قادیانی ہو جائے گا، پرویزی ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، بالکل گمراہ ہو جائے گا۔ آپ یہ امام عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب کوئی بات ہو، کوئی نہ کوئی امام تو آپ کے آگے کھڑا ہونا چاہیے کہ امت میں سے کسی نیک آدمی نے یہ بات کہی، آپ ایسی بات کہیں جو کسی نے نہیں کی، اس کا مفہوم کیا نکلتا؟ آپ غامدی صاحب کی طرح جتنے چاہے علم و دانش کے دعوے کریں کہ میں تحقیق کر رہا ہوں، میں نہیں کسی کے پابند، مگر نتیجہ کیا کہ خدا نے ایسا دین اتار دیا جس سے کسی کے پلے کچھ نہیں پڑا۔ 1400 سال تک وہ مما لا ینحل رات، خدا بھٹا جس نے ایسی کتاب اتاری جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں ہے، اس کا رسول معاذ اللہ جو ہے نا وہ خائن ہے جس نے دین کی وضاحت نہیں، کتنا دین برباد ہو جائے گا۔ خدا سے ڈرنا بالکل بہت تشریح لینی چاہیے جو سلف صالحین سے آ رہی، کسی کے حوالہ تو آپ دیں کہ فلاں ایک آدمی نے سمجھا، ورنہ اعتراض خدا رسول پر ہو جائے گا کہ اللہ رسول کو بات کرنی نہیں آئی کہ لوگ بیچارے کوئی سمجھ ہی نہیں سکے۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے فہم سلف درکار ہے، جو یہ نہیں نہ دیکھتے کہ پہلوں نے کیا سمجھا وہ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ میرے بھائی یہ فرقے کیوں بنے کہ سمجھتے حدیث ہوا میں آئی، ہم آپ سمجھنے بیٹھے، شرح لکھی گئی ہیں اور ہمارے بحثیں کی ہے کہ اس حدیث میں یہ مفہوم اس کا کیا ہے۔ نیک لوگوں کی سمجھ کو اگر ہم الگ کر دیں گے، دین باغیچہ پھال بن جائے گا، جس کا جی چاہے گا مطلب کرے گا۔